جو شخص گناہ کرتا ہے اس کا ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں کمی آتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اس کے رزق میں تنگی آتی ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے یہ بات منسوب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا سوشل سرکل یہ بھی رزق ہے، اس کی فیملی لائف یہ بھی رزق ہے، اس کی جو دوستوں کی لائف ہے یہ بھی رزق ہے، آگے اس کا جو بزنس ہے وہ بھی رزق ہے، اس کی اولاد بھی رزق ہے۔ رزق ایک بہت بڑی ڈومین ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں تنگی کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بظاہر اس کے پاس ہو سکتا ہے اسباب ہوں، آپ کو نظر آئے کہ یار یہ تو اتنی بری لائف گزارا ہے، اتنی بظاہر گناہوں والی لائف گزارا ہے، لیکن اس کے پاس BMW بھی ہے، فارچونر بھی ہے، اور میں تو 5 وقت کی نماز پڑھا ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ چیزیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ان چیزوں سے جو سکون چاہیے وہ بھی اس کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے رزق میں بھی تنگی کر دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسے لوگ کمپلین کرتے پھرتے ہیں کہ بھئی ہماری ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اب برکت نہ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن برکت یہاں سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ بظاہر اسباب بے شک ان کے پاس ہوں گے، لیکن ان اسباب سے جو سکون ہے وہ ان کو نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پہ اولاد ہے لیکن اولاد نے ناک میں دم کیا ہوا، اور مال پیسہ ہے لیکن پھر بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، سکون کی نیند نہیں آتی، کبھی کوئی کنٹینر پھنس رہا ہے، کبھی کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، اس طرح کی پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کی رزق میں تنگی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے عمر میں بھی تنگی ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عمر گھٹا دیتے ہیں۔ عمر گھٹانے کا جو مطلب ہے یہاں پہ وہ آپ سمجھیں کہ علماء نے اس کی 2 طرح سے اس کی تشریح کی ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جو پورا ایک ٹائم سپین ہے، مثال کے طور پہ اگر 70 سال اس کی ایج ہے تو وہ کم ہو جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایج اتنی ہوگی لیکن اس کی ایج کی برکت ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ 40 سال کی عمر میں ایسی بیماریاں لگ گئیں کہ بس جو ہے نا وہ گھسٹ کے انسان جی رہا ہے، یا اور جو اس کی زندگی کی برکات تھیں، اس کی صحت کی برکات تھیں، اس کی اور چیزوں کی برکات تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو گناہ کا ایک اور نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو رزق میں اور عمر میں جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور نقصان گناہ کا وہ بہت بڑا یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے۔ اچھا، آپ لوگ تو اس کو اور بھی ٹیسٹیفائی کرو گے کہ اگر گناہ ہو جائے نا تو پھر نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر گناہ ہو جائے نا تو پھر ذکر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس دن گناہ ہو جائے اسی دن ذکر کا ناغہ، اس دن قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہوگی، اس دن نیکیوں کی توفیق سلب ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انسان کو نا اللہ کی باتوں سے، نیک لوگوں سے وحشت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایک میرا فرینڈ ہے، وہ ماشاءاللہ اب تو بڑا چینج ہو گیا، اس کی لائف پوری 180 ڈگری چینج ہوئی ہے۔ تو ہی واز ٹیلنگ می کہ یار جب میں اس طرح دین کی طرف نہیں آیا تھا نا تو مجھے نا مسجد سے وحشت ہوتی تھی، اگر میں مسجد کے پاس سے گزرتا تھا نا تو مجھے اتنی وحشت ہوتی تھی کہ میں مسجد کے اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو یہ وہ مجھے اپنی وہ لائف بتا رہا تھا کہ جب وہ دین کی طرف نہیں آ رہا تھا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، بالکل گناہوں والی زندگی تھی۔ تو انسان کو اللہ سے وحشت ہونے لگ جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ نیٹ فلکس دیکھو گے تو پھر قرآن کی تلاوت کا کیسے دل کرے گا؟ جب آپ نے سیزنز میں ٹائم گزارنا ہے تو پھر آپ کو مجھے درود شریف کی لذت نہیں آ رہی، بھائی نہیں آنی۔ جب آپ جو ہے وہ سارا ٹائم آپ کا یوٹیوب گزار دے،
آپ لوگوں کی فیس بک آئی ڈیز کو سکرول کرتے پھریں، آپ کبھی کسی کو دیکھ رہے ہوں کہ یہ اس کا رنگ یہ ہے اور اس کا رنگ یہ ہے، تو ایسا پھر کیسے ہوگا کہ آپ کو نمازوں کی توفیق مل رہی ہوگی؟ پھر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرے گا. اذان ہوگی اور آپ کہو گے یار اب ایک بوجھ فیل ہوگا. تو انسان کو وحشت فیل ہوتی ہے.